السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، بجٹ عمران خان نے یقیناً کوئی ایسا ہی شاندار پیش کیا ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے صحافی تھے، نام نہاد تجزیہ کار تھے، جو ہر ٹاپک پہ بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی زبردست گفتگو کرتے تھے، اور سیلف پروکلیمڈ جو جرنلسٹ تھے سارے کے سارے چپ ہو گئے۔ یقیناً ایسا کچھ اس بجٹ میں ضرور ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں نے ان کی سب کی ٹویٹر ہینڈلز دیکھے، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حامد میر صاحب سے لے کر غریدہ فاروقی صاحبہ تک ایسا کچھ اس کمال اس بجٹ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی مبادیات میں نہیں جاتا، ظاہر ہے میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت شاندار بجٹ ہے، ہر بندہ، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان اس پہ خوش ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مجھے ہی کچھ خاص مل گیا ہے، اور جو جذباتی، جو بغضی اور تعصبی لوگ ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں، اور منافقت ان کی کیسے عیاں کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ چیزیں کہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ چلیں، اگر جینون بجٹ نہیں ہے تو کچھ تنقید ہی کر لیں۔ آپ کو تو ویسے ہر کام میں کوئی نہ کوئی تنقید نظر آتی ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی تباہی نظر آتی ہے۔ آج آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس کا واضح یہ مطلب ہے کہ اس بجٹ کے اندر بہت کچھ ایسا ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کل سے بات شروع کرتے ہیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ بجٹ کی تقریر کے دوران واضح طور پر شوکت ترین بجٹ تقریر پڑھتے پڑھتے تھک گئے۔ آغاز بہت خوش جوش جذبے اور اونچی اونچی آواز میں تیز تیز پڑھنے سے کیا تھا، اب آواز میں سستی آ گئی ہے۔ اب یہ خاتون ایک بہت بڑے ٹی وی چینل پہ ایک بہت بڑا ٹاک شو ہوسٹ کرتی ہیں، ان کا لیول یا کانٹینٹ کیا ہے تنقید کرنے کا؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ یہاں سے آگے میم آپ شروع کر دیں، یہ آپ ان کا عالم ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں، اس کو ریٹویٹ کرتے ہیں کہ اگر تنخواہ میں اضافہ نہ کیا گیا تو ہم ہر شہر، ہم ہر گاؤں میں جا کر عوام کو بتائیں گے کہ آپ کی جیب پر کیسے سلیکٹڈ نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اب تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کا یہ عذر بھی پورا ہو گیا، تحسین یا تعریف یا کچھ ایک لفظ نہیں بولنا۔ مریم صاحبہ جو افغانستان سے لے کر ہوائی اڈے تک دینے کی بات کر لیتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان نے اڈے دے دیے عمران خان کی حکومت نے، ایک لفظ بھی نہیں بولا ابھی تک۔ بلکہ اس سے بھی دلچسپ بات جو ان کے وزیر خزانہ تھے وہ پیش کر رہے ہیں کہ سروے جو ہوا وہ یہ فیک ہے، اس پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ احسن اقبال کو سنیں، سب سے مزے کا ٹویٹ مجھے یہ لگا۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 3 سال سے، جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے، دفاعی بجٹ منجمد ہے۔ دفاعی بجٹ آپ کو پتہ ہے نا، فوجی بھائیوں کا بجٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منجمد ہے، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک نے اس دوران 62% اضافہ کیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو کہتے تھے کہ یار نہیں، ہم تو ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم تو ووٹ کو عزت دیں گے، یہ بوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے پہلے 3 سالوں میں مشکل حالات کے باوجود دفاعی بجٹ میں 40% اضافہ کیا تھا۔ نااہل حکمران عوام اور سلامتی دونوں کے لیے وبال جان ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ باجوہ صاحب، ہم بڑے آپ کے تابع دار تھے، اور یہ اس طرف بھی اشارہ کہ عمران خان نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی یا آپ نے اس کو کہا نہیں۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر آپ کی جوتیاں صاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بجٹ کے کانٹینٹ پہ جس میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، کسان کہہ رہے ہیں ہمارا فائدہ ہے، ہر بندہ جشن منا رہا ہے۔ جو معیشت کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو میں نے سنا ٹی وی پہ، ابھی بھی وہ پوسٹ بجٹ سیشن چل رہا ہے، ہر طرف ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میرے منہ کی طرف جو ہے وہ خزانہ کھل گیا ہے۔ یہ نواز شریف والا خزانہ نہیں ہے، ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی طرف خزانے کے جو ہے وہ منہ کھول دیے ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں احسن اقبال صاحب جو ارسطو ہیں، پہلے ان کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ کہتے تھے کہ فوج ہم سے پیسے مانگنے آ جاتی تھی، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، ہم کہتے تھے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، ہمیں غریب لوگوں کو پیسے دینے، تو پھر وہ ہم سے تنگ ہوتے تھے اور انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ آج احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جوتے صاف کرنے کے لیے تیار ہیں قبلہ، ہم آپ کے جوتے صاف کریں گے۔ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا وہ آپ کے جوتے صاف نہیں کر رہا، ہم آپ کے جوتے صاف کریں گے، ہم آپ کا بجٹ بڑھائیں گے۔ یہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی تابعداری کے لیے تیار ہیں۔ اب بتائیں بندہ تابعدار کون ہے؟ مریم صاحبہ آپ جو کہتی تھی کہ بندہ تابعدار ہے، تو یہاں تابعداری کی دعوت آپ دے رہے ہیں، آپ ان کے جوتے اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی آپ کے بجٹ میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا، یہ ہم کریں گے، اور کوئی کانٹینٹ نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ طلعت حسین صاحب بڑے انٹیلیجنٹ صحافی ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کیا مجال کہ یار آپ تنقید کر لیں، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں، مل جائے گا، لیکن نہیں۔ حامد میر صاحب
حامد میر صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ان کے ٹویٹر پہ، آپ ان کی ٹائم لائن اٹھا کے چیک کریں. یہی حامد میر، تھوڑا سا یاد دلاتا ہوں، جب پچھلا بجٹ ہوا تھا نا ناظرین، تو یہ حامد میر نے پیشن گوئی کی تھی کہ بجٹ ہو جائے گا لیکن حکومت کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، عمران خان مزید خطرے میں دھنس جائیں گے. ان کی ٹویٹ ہے، ان کا پورا پروگرام ہے، ان کی اس وقت کے سارے صحافتی تجزیے ہیں کہ یہ بہت فضول بکواس ترین بجٹ ہے. اس بجٹ کے بعد عمران خان کی حکومت تیز تیز ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بجٹ صرف اور صرف نواز شریف کی وجہ سے پاس ہوا ہے. نواز شریف نے اپنے لوگوں کو، یہ 2020 کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اپنے پتے سامنے نہیں کرنے، بجٹ کو خراب نہیں کرنا، یہ بجٹ میں آپ چلے جائیں اور بجٹ کو ناکام نہیں کرنا. اور بجٹ تو اب ہو گیا ہے، یہ اس وقت کے حامد میر ہے، لیکن یہ حکومت آگے نہیں چل سکے گی، حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. آج کا بجٹ ہوا ہے شاندار بجٹ، ہر بندہ خوش ہے، کسان سے لے کر مزدور تک. حامد میر سب چپ ہیں. اس کا مطلب ہے نا بجٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے، کچھ نہ کچھ خاص ہے. نجم سیٹھی صاحب، جن کی چڑیا ہوتی تھی، جو ہر تجزیہ دور دور سے لے کے آتے تھے، پہلے پیشن گوئی کر دیتے تھے کہ یار نہیں اب یہ ہونے والا ہے، عمران خان کی حکومت جاری ہے. آج بڑا شاندار بجٹ پاس ہوا ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولا. ان کے ٹویٹر پہ جا کے چیک کریں، ان کو سام سونگے سب کو. عاصمہ شیرازی صاحبہ، عاصمہ شیرازی صاحب کا میں نے ابھی وہ ایک کلپ دیکھا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ خطرات بہت زیادہ ہیں حکومت کو. بلکہ اس سے پہلے حامد میر صاحب نے 29 جون کو ٹویٹ کیا ہوا ہے اپنے پروگرام کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی سے بجٹ تو پاس کروا لیا، لیکن کیا عمران خان کے لیے خطرات کم ہو گئے؟ نیچے ہیشٹیگ کیپیٹل ٹاک آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آج ایک لفظ بھی نہیں بولا. کیا مجال کہ ایک لفظ بولیں کہ یار یہ کوئی شاندار بجٹ ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی ہے. کوئی ایک بھی بندہ. عاصمہ صاحبہ کا وہ میں آپ کو کلپ سنوا دیتا ہوں اگر وہ مجھے مل جاتا ہے، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بجٹ تو بالکل بوگس ہے اور یہ سارے کا سارا IMF کے کا جو ہے وہ بجٹ ہے، IMF کی ڈیمانڈ پہ بنایا گیا بجٹ ہے. میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا اپنی اس پہ کمیونٹی پہ. ہر بندہ ناظرین یہ جشن منا رہا ہے کہ یہ ہمارا بجٹ ہے. ہر بندہ خوش ہو رہا ہے، ہر فیلڈ کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کو کسی ڈائریکشن پہ ڈالا گیا ہے، پہلی دفعہ کوئی اچھا بجٹ پاس ہوا ہے، پہلی دفعہ جس میں ہر طبقے کے لیے لوٹ سیل ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر رکھا ہوا ہے. 40 سے 60 لاکھ گھروں کا فائدہ ہے جس کے اندر. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ حالات کیوں اتنے غیر معمولی حالات تھے جن میں یہ بجٹ جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. کووڈ ہے، بے شمار اور کرائسس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا شاندار بجٹ پیش کرنا، اور جس پہ جو انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹ ہیں معیشت کے وہ تحسین کر رہے ہیں، داد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا، یہ اس لیے چوز کیا کہ بجٹ کے ساتھ آپ کے ملک کا سارا نظم و نسق جڑا ہوا ہے، آپ کی پالیسیز جڑی ہوئی ہیں، آپ کی معاشی خوشحالی جڑی ہوئی ہے، آپ کی مہنگائی جڑی ہوئی ہے، غریب طبقے کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، آپ کی قومی سلامتی کے ایشو جڑے ہوئے ہیں. جب آپ بجٹ پہ بات نہیں کر سکتے، جب آپ بجٹ ہی جو پرائمری ایشو ہے، جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے، جو سب سے بنیادی ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، حکومت کو گرانا ہے، کسی کو تھپڑ مروانا ہے، کسی کو گالیاں دلوانی ہے، کسی کی حکومت گرانے کی جو ہے وہ اس کو فور کاسٹ کرنا ہے، وہ آپ کام سب سے اچھا کر لیتے ہیں. یہ آپ کے کانٹینٹ کا لیول ہے. آپ یہ کہتے ہیں یار نہیں تقریر بڑی سستی ہے تقریر کی. بھائی وہ کوئی تقریری مقابلہ تھوڑی تھا، تقریر سستی سے کر لی اس نے. آپ یہ دیکھیں وہ کانٹینٹ کیا دے رہے، وہ پالیسی کیا دے رہے، آپ اس پہ بات کریں. آپ اس پہ بات کریں کہ اس بجٹ میں ایشوز کیا ہیں. نہیں، آپ کو تقریر سے مسئلہ اسی کہ آپ کا لیول ہی یہی ہے. اور اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کوئی واقعی بہت شاندار بجٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کی خاموشی کم از کم اس بات کا ضرور اندھی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑا. یقیناً یہ ایک شاندار بجٹ ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.